بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کا تعلق حقیقی کامیابی سے ہے، لہذا اس موضوع کا آغاز ایک خوبصورت نظم کے ساتھ۔ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گیسوؤں میں سحر، اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر، اس کے بعد کیا؟ موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹ کھٹائے گی، ایک روز موت زیست کا در کھٹ کھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک خاک سے مل جائے گی وہیں، اٹھی تھی خاک خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آئی ہوپ سو کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایکچوئل اچیومنٹس کے بارے میں۔ واٹ از ایکچوئل اچیومنٹس؟ ایکچوئل اچیومنٹس ہوتی کیا ہے؟ میں نے ایک سروے کیا اور اس سروے کو کنڈکٹ کرنے کے بعد مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کروں اور آپ لوگوں کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کروں۔ میرا سروے کرنے کا ایک مقصد تھا۔ میں نے ایک سروے کیا کہ میں اکثر مختلف قسم کے لوگوں کے پاس گیا۔ ان لوگوں کے پاس جانے کے بعد میں نے ان سے ایک کوسچن پوچھا کہ آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے؟ 90% لوگ اس طرح کے تھے جن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور 10% لوگ اس طرح کے تھے جنہوں نے مجھے اپنے گولز کے بارے میں بتایا، جنہوں نے مجھے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتایا، جنہوں نے مجھے اپنے سکسیزفل ہونے کے بارے میں بتایا، جنہوں نے مجھے اپنی منزل کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سروے کو کنڈکٹ کرنے کے بعد کسی نے بھی مجھے ایکچوئل اچیومنٹ کے بارے میں نہیں بتایا۔ اچھا، یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں سے میں نے ملاقات کی اور اپنے کوسچن ان کے سامنے رکھے، تو ہر ایک انسان نے مجھے اپنے دنیاوی اچیومنٹس کے بارے میں بتایا۔ ہر انسان نے مجھے یہ بتایا، وہ جو 10% لوگ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، 90% تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں، جن کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا میں کرنے کیا ہے نا۔ یہ 10% جو لوگ ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے، کسی نے کہا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا جی میں فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا جی میرا دنیا میں یہ مقصد ہے، میرا یہ مقصد ہے۔ مطلب جتنا بھی کچھ بتایا تو مجھے انہوں نے بتایا جی دنیاوی اچیومنٹس کے بارے میں۔ تو مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی اور تھوڑی سی مسکرا دینے کے بعد میں نے سوچا کہ از اٹ ریئل اچیومنٹس ان آور لائف؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریئل اچیومنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو گرا کر اوپر جانا چاہتے ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ریئل اچیومنٹس نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی منزل کو حاصل کر رہے ہیں، آپ کو تو آپ کی منزل حاصل ہو گئی، لیکن کسی دوسرے کا اس میں نقصان ہو گیا، کسی دوسرے کا اس میں لاس ہو گیا، تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ ریئل اچیومنٹس کو حاصل نہیں کر سکے۔ ریئل اچیومنٹس ہوتی کیا ہے؟ ریئل اچیومنٹس یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ آپ اپنی اچیومنٹس حاصل کریں۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنیں۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بنیں۔ آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ بنیں۔ آپ نے دنیا میں اپنا جو بھی گول رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں، آپ شوق سے فلفل کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا جب آپ وہ گول حاصل کر لیتے ہیں، اچیو کر لیتے ہیں، تو وہ ریئل اچیومنٹس ہیں؟ نہیں، ریئل اچیومنٹس نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ لیٹ سپوز میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور میں ڈاکٹر بن گیا، اور جب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار ڈاکٹر تو میں بن گیا،
اب اس کے بعد میں نے ایک دنیا کا ایک اور گول اپنے جو ہے نا وہ سوچ لیا اپنے بارے میں کہ یار اچھا میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کما لیا، ٹھیک ہو گیا جی. اب میں نے سوچا جی میں نے اپنا ایک بڑا سارا گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے جی بنا لیا. اب میں نے سوچا جی میں نے ایک دو کارز خریدنی ہے کوئی اچھے لیول کی، اچھا جی خرید لی. اچھا جی میں نے سوچا اب میں نے اپنے بزنس کو مزید انہانس کر دینا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے مختلف قسم کی انویسٹمنٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے جی آپ نے کر لی. اچھا یہ سارے گولز، یہ ساری اچیومنٹس دنیاوی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا گول نہیں ہے جس کو میں ریئل اچیومنٹ کہہ سکوں، جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں واقعی یار یہ کام جو اس بندے نے کیا یہ ریئل اچیومنٹ ہے. سر ریئل اچیومنٹس آپ کے اخلاق ہیں، ریئل اچیومنٹس آپ کی دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیار محبت ہے، ریئل اچیومنٹس آپ کے حقوق العباد ہے، ریئل اچیومنٹس آپ کے وہ ہیں جن کو آپ کو پورا کرنے سے انٹرنلی خوشی ملتی ہو. اچھا سب سے بڑا ریئل اچیومنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے بڑا ریئل اچیومنٹ یہ ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر ہونا، اس وقت جو آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، ایسے تھوڑی دیر کے لیے سپوز کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے ایسے امیجنیشنز کی دنیا میں چلے جائیں کہ ہر انسان نے آخر مرنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ نے بھی چکھنا ہے، دنیا کے ہر انسان نے چکھنا ہے. ایسے تھوڑی دیر کے لیے میرے کہنے پہ ایسے امیجنیشن کی دنیا میں چلے جائیں، تھوڑا سا ذرا سوچیں کہ آپ کی مطلب بستر مرگ پر ہیں اور بستر مرگ پر ہونے کے بعد آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ واٹ از ریئل اچیومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ اس وقت آپ کی ریئل اچیومنٹ آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ نے دنیا میں ریئل اچیومنٹ حاصل کی ہے یا نہیں کی، ایکچوئل میں آپ کو سکسیسفل دنیا کے اندر ملی ہے یا نہیں ملی. کیسے؟ بہت سمپل ہے. اگر آپ اپنی زندگی کی آخری سانس سیٹسفائیڈ ہو کر گزار رہے ہیں، اگر آپ مطمئن ہیں ان سے اور آپ سوچ رہے ہیں اور دنیا سے آپ جا رہے ہیں اور آپ کے فیس پر ایک اسمائل ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، میں نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کام کیا ہے، میری وجہ سے کبھی بھی کسی انسان کی دل آزاری نہیں ہوئی، کسی کو دکھ نہیں پہنچا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیشہ میں دوسروں کے کام آیا ہوں، میں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، اور یہ کچھ سوچتے ہوئے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اٹ مینز دیٹ کہ آپ نے اپنے لائف کی ریئل اچیومنٹس کو گین کر لیا، حاصل کر لیا. اچھا ان سب باتوں میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان دنیاوی کامیابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا صرف اس لیے کہ یار کچھ اس طرح کا لرن ہو جائے کہ یار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نا ہمیں کامیابی کا پتہ چل جائے جی، جس طرح کامیابی پتہ نہیں کوئی اللہ دن کا چراغ ہے راتوں رات آپ کے پاس آ جائے گی. سر ایسا نہیں ہوگا، کامیابی ایسے تھوڑی آ جائے گی راتوں رات. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیاوی کامیابی یہ اٹس دا پارٹ آف لائف، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہر انسان چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کامیاب ہونا، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہونا، دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن ان گولز کے ساتھ ساتھ نا اپنے ریئل اچیومنٹ پہ بھی فوکس کریں. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بستر مرگ پر جو ہے نا آخری سانس آپ کا مطمئن ہونا چاہیے. یقین کریں مزہ آ جائے گا، بہت مزہ آئے گا جب ہم بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوں گے اور مطمئن ہو کر اس دنیا سے جائیں گے نا، وہ ہوگی ہماری ریئل اچیومنٹس. تو ہمیں اپنی پوری لائف جو ہم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں اپنے ریئل گولز کو، ایکچوئل اچیومنٹس کو نہیں بھولنا چاہیے. باقی سب گول جتنے بھی ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے جو گولز ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہمیں اس گول تک پہنچنا ہے، لیکن اس گول تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایکچوئل اچیومنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو جائے. اگر کسی دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ زندگی میں بے شک ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ، کیونکہ آپ کسی دوسرے کا حق مار کر آگے گئے ہیں، کسی دوسرے کا آپ نے نقصان کر کے آپ آگے کی طرف بڑھے ہیں. تو سر یہ اٹس ناٹ یور ایکچوئل اچیومنٹ، اٹس ناٹ یور ریئل اچیومنٹس، اٹس جسٹ یور دنیاوی گول آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو گین کر لیا. اچھا پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی شخصیت کا انٹرویو سن رہا تھا، تو انٹرویور نے اس شخصیت سے ایک کوشچن پوچھا کہ سر آپ نے تو پاکستان کے لیے، ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ اب آپ کا جو نام ہے وہ ہسٹری میں لکھا جائے گا اور کئی سالوں تک، ہزاروں سالوں تک آپ کا جو نام ہے وہ ہسٹری میں آئے گا اور آپ کو یاد رکھا جائے گا. تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا اور اس کا جواب مجھے بہت پیارا لگا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں نے دنیا میں اپنی ہر خواہش پوری کر لی، میں نے پوری دنیا بھی گھوم لی اور میں نے پاکستان کا بڑا نام بھی روشن کر دیا اور میں نے اپنی زندگی کی ہر خواہش بھی پوری کر لی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی، اس نے کہا، ایک خواہش ہے. تو اس انٹرویو نے پوچھا جی بتائیں کہ آپ کے دل میں ابھی بھی ایسی کون سی خواہش ہے جو ابھی تک بھی آپ کی پوری نہیں ہوئی.
اس نے کہا یار میرے دل میں خواہش یہ ہے کہ ہسٹری میں میرا نام کچھ اس طرح سے لکھا جائے کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یار یہ انسان بہت اچھا تھا. مجھے اس کی یہ بات بہت پیاری لگی. اصل میں اب دیکھیں جب انسان اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کر لیتا ہے نا، ساری خواہشات آپ کی پوری ہو گئی دنیا کے اندر، سارے گولز آپ کے پورے ہو گئے دنیا کے اندر، ساری منزلیں آپ نے دنیا کے اندر حاصل کر لی، لیکن ان دا اینڈ آپ کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات رہ جاتی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو کہ یار کاش میں ان کے ساتھ اس وقت یہ زیادتی نہ کرتا تو میں اپنی لائف سے کمپلیسنٹ ہو کر جو ہے وہ جاتا، مطلب مطمئن ہو کر جاتا، سیٹسفائیڈ ہوتا میں اپنی لائف سے. تو صرف اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر میں آپ کو صرف اور صرف اس بات سے موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دنیاوی گول ضرور حاصل کریں، فوکس رکھیں ان پہ، لیکن اپنی ایکچوئل اچیومنٹس کو مت بھولیں کہ نہیں یار جو میری ایکچوئل اچیومنٹ ہے نا وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور وہ دنیاوی اور آخرت دونوں کی اچیومنٹس ہیں. جب آپ دنیا سے مطمئن ہو کر جائیں گے تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی آخرت بھی آگے کلیئر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی گول کے ساتھ ساتھ اپنی ایکچوئل اچیومنٹ ہمیشہ یہ رکھیں کہ آپ کی وجہ سے نا کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہو گیا نا تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، پھر آپ دنیا کی جو مرضی چیزیں حاصل کرتے رہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.